السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نام جو مختلف اشخاص کی پہچان ہوا کرتی ہے اور جن کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں لوگوں کے بیچ، وہ 5 طرح کے ہیں۔ ان میں ایک ہے تخلص۔ تخلص وہ نام ہے جو شعراء حضرات اپنے نام اپنا ایک مخصوص نام رکھ لیتے ہیں اور اپنے شعر کے اخیر میں شامل کرتے ہیں۔ جیسے ہندوستان کے مشہور شاعر غالب، مولانا حالی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک استاد ہیں حضرت مولانا دلاور حسین صاحب ندوی، وہ شاعری کرتے ہیں تو اپنی شاعری میں اپنا نام یقین فیض آبادی رکھے ہیں، یقین، اور وہ مشہور ہے یقین فیض آبادی کے نام سے شعراء کے بیچ میں، اور ان کا تخلص یقین ہے، لیکن ان کا اصل نام حضرت مولانا دلاور حسین صاحب، وہ دلاور حسین صاحب ہیں۔ تو یہ تخلص ایسا نام جو شاعر اپنے شعر کے اخیر میں، خصوصاً جو غزلیہ اشعار ہوتے ہیں اس کے اخیر میں اپنے نام کو پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے، دوسرا ہے خطاب۔ خطاب عموماً جو کسی حکومت یا کسی ادارہ یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے کسی شخص کی قابلیت، لیاقت اور کسی بہادری یا کسی اور کوالٹی کی بنیاد پر ان کو دیا جاتا ہے۔ جیسے ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، تو وہ خطاب جو کوئی آرگنائزیشن، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ یا کسی حکومت کے ذریعے سے دیا جائے جو نام، اس نام کو خطاب کہا جاتا ہے، اور جس کو ہم اور آپ اعزاز کے نام سے جانتے ہیں۔ اعزاز ایک نام ہے۔ تیسری جو قسم ہے اس کی وہ ہے لقب، جو کسی خاص وصف یا خوبی کی بنیاد پر لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کو ان ناموں سے پکارا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے، ایک قسم ہے عرف، یعنی وہ نام جو ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کے لیے منتخب کر دیتے ہیں ایسی ہی مشہور ہونے کے لیے، اس کا کوئی اور نام رکھتے ہیں، لیکن ایک نام دلار پیار سے رکھ دیتے ہیں جو مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکوں کے نام میں رکھ دیتے ہیں گڈو، ببلو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے کنیت۔ کنیت ایسا نام ہے جو کسی رشتے کو کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اور وہ رشتے کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے ابن الخطاب، خطاب ان کے والد کا نام تھا، اور اس میں ابن لگا کے، ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا کے، تو ابن کی نسبت
خطاب کی طرف کر دی گئی، یعنی خطاب کا بیٹا، اور اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ اب اگر کوئی بولے گا ابن الخطاب تو اس سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ کی طرف نسبت کر کے ابن مریم کہا گیا۔ اب اگر کوئی ابن مریم کہے گا تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو وہ نام جو کسی رشتے کی طرف جس کی نسبت ہو، جس کو منسوب کیا جائے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ نام کے تو بہت سارے اقسام ہیں، مختلف وجوہات کی بنیاد پر نام رکھے جاتے ہیں، اور کوئی بھی نام کسی پہچان کے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ نام جو کسی خاص فرد کے لیے بولے جائیں، کسی خاص فرد کی پہچان ہو، وہ اس کو عربی میں علم کہتے ہیں، اردو میں بھی، اردو گرامر میں بھی اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اور انہی کی یہ ساری اقسام تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ باقی جتنے بھی نام ہیں اس کو عربی میں اسم کہا جاتا ہے، دیگر اردو میں بھی اسم کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے اسما، یعنی کبھی جنس کی بنیاد پر، کبھی کسی اور اقسام کی بنیاد پر، کبھی تقسیم کی بنیاد پر الگ الگ ناموں سے لوگ چیزوں کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ نام ہوتا ہی ہے پہچاننے کے لیے، لیکن یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں ان اسما کی جو کسی خاص فرد کی پہچان اور علامت کے لیے جو نام رکھے جاتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس کے اقسام میں نے بیان کیا کہ اس طرح کے نام ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، اور